سامعین ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے رابی۔ رابیل بہت خوبصورت تھی لیکن بہت زیادہ موٹی تھی۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے، بڑی مشکل سے ایف اے کیا اور پھر گھر بیٹھ گئی۔ گھر والے بولتے رہتے خود کو کنٹرول کرو مگر کتنا کرتی، منہ تو رکھا نہیں جاتا تھا، جو آتا دیکھ کر چلا جاتا۔ کھا کھا کے بے انتہا موٹی ہو چکی تھی، وہ کسی کو پسند ہی نہیں آتی تھی، اوپر سے حد درجہ پھوہڑ۔ گھر کے کاموں، کھانا پکانے اور کسی بھی چیز میں اس کی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ سارا دن سوتی یا ٹی وی دیکھتی۔ ڈھیٹ اتنی تھی کوئی جو مرضی کہہ لے اس پر اثر ہی نہیں ہوتا تھا، آگے سے ہنستی رہتی۔ سب پریشان تھے، اسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ پھر ایک فیملی اسے دیکھنے آئی تو وہ انہیں پسند آ ہی گئی۔ شادی کی تیاری ہونے لگی۔ مہندی کی رسم والے دن وہ لوگ چیئر بنوا کر لائے۔ جیسے ہی محترمہ بیٹھی وہ ٹوٹ گئی اور رابی بیگم دھڑام سے نیچے گر گئی۔ سب ہنسنے لگے، رابی خود بھی ہنس رہی تھی۔ پھر رخصتی ہو گئی، وہ چلی تو گئی لیکن گھر والے پریشان تھے، پتہ نہیں کیا بنے گا، ڈر سچ ہو ہی جاتا ہے۔ پھر رابی کے ہاں 2 جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئیں، رابی بیگم اور پھول گئیں۔ 3 سال کے بعد رابی میکے واپس آ چکی تھی، انہوں نے بچیاں بھی ساتھ ہی دے دی تھیں۔ رابی پر کوئی اثر نہیں تھا، وہ انہی کو برا بھلا بول رہی تھی۔ ماں تو زندہ تھی لیکن بھابیاں رابی سے پریشان تھیں۔ رابی کی ماں نے کہا تم لوگ علیحدہ ہو جاؤ، اب بیٹی کو تو گھر سے باہر نہیں نکال سکتی۔ 2 بھائی پہلے ہی باہر تھے، انہوں نے اپنی فیملی وہاں بلا لی، ایک ادھر تھا وہ بھی علیحدہ ہو گیا۔ رابی کی ماں کی اپنی مارکیٹ تھی، وہ بٹ فیملی سے تھی، اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ رابی کا بھائی باہر تھا، اس نے رابی کے لیے ایک رشتہ بتایا، وہ ان کے ساتھ وہیں امریکہ میں کام کرتا تھا۔ پھر انہوں نے رشتہ کر لیا لیکن گھر رابی کے نام لکھوایا۔ اس آدمی نے بھی نیا گھر رابی کے میکے کے پاس ہی خرید کر دے دیا۔ شادی ہو گئی، اس نے رابی کی بیٹیوں کو بھی ساتھ تسلیم کر لیا۔ شادی والے دن ہی وہ بچیوں کو بھی ساتھ ہی لے گیا۔ وہ باہر ہی رہتا تھا زیادہ تر، آتا 6 ماہ رکتا اور پھر چلا جاتا۔ رابی کے ہاں پھر 2 بیٹیاں ہوئیں، بچیاں بہت ہی پیاری تھیں۔ پھر 1.5 سال کے بعد اللہ نے اسے بیٹا عنایت کر دیا۔ بیٹا بہت خوبصورت تھا، ہو بہو اپنے باپ کی کاپی۔ وہ آدمی ہر طرح سے سب بچوں کا خیال رکھتا، اس نے کوئی فرق نہیں رکھا تھا۔ بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو اسکول جانے لگا، وہ ذہین تھا، ابھی 8 سال کا ہی تھا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ رابی پھر اکیلی رہ گئی، 4 بیٹیاں اور ایک بیٹا اب اس کی ذمہ داری تھے۔ رابی اب ماں کو اپنے پاس ہی لے آئی تھی، وہ بہت کچھ چھوڑ کر گیا تھا۔ رابی ویسی کی ویسی تھی، وہ جیسی پہلے لاپرواہ تھی اب بھی ویسی ہی تھی۔ اس کی بیٹیاں البتہ ہوشیار تھیں اور سمجھدار بھی، انہوں نے گھر سنبھال لیا تھا اور چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی۔ گھر کو اور ماں کو وہ خود سنبھال رہی تھی، جو نانی سمجھاتی وہ سمجھ جاتی۔ کچھ لوگ واقعی سیدھے ہوتے ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔